الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد اطلع على أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کا دن مسلمانوں کو اس معرکہ حق و باطل کی یاد دلا رہا ہے جسے اہل اسلام غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ کفر کے ساتھ پہلا معرکہ بے سر و سامانی کی حالت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مٹھی بھر مسلمان بہت بڑی طاقت کے ساتھ لڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی اہل اسلام کو عطا فرمائی۔ شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ بالکل عین حقیقت ہے۔ جن اصولوں کی بنیاد پر اور توکل کی جن سیڑھیوں پر قدم رکھ کے اہل اسلام نے کفر کے ساتھ معرکہ لڑا، آج بھی اگر اہل اسلام اسی نہج پر وہی جذبہ لیے اگر میدان میں اتریں تو آج بھی اللہ کی مدد اہل اسلام کے ساتھ ہوگی۔ آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کا دن تھا 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، جس دن غزوہ بدر پیش آیا۔ اس کے بہت عرصہ بعد اسی دن 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہوئی ہے۔ آج کے اس خطبہ میں حصہ بقدر جسہ کوشش کروں گا کچھ باتیں اپنی ماں کے بارے میں ہو جائیں اور کچھ باتیں بدر والوں کی ہو جائیں۔ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان میں سبقت کرنے والے جو لوگ تھے ان کا تذکرہ کرنے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو ملکہ عطا فرمایا علم کا اور فہم قرآن کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہے۔ 2000 سے زائد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہیں، آگے امت تک پہنچائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور دیگر ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے، آپ کو اتنا عبور حاصل تھا، بڑے سے بڑے صحابی کی بھی کوئی بات آتی تو اس کو قرآن پر پرکھ کر اس کا جواب دیا کرتی تھی۔ اگر کسی کی کوئی بات قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوتی تو اس کی تعویل فرما کر قرآن کی اس آیت کی نشاندہی فرمایا کرتی تھی کہ قرآن میں تو یوں ہے، تم یوں کیسے کہہ رہے ہیں۔ میت پر رونے والے رو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا کہ یہ لوگ اس پہ رو رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ سننے والے صحابی نے یہ سمجھا کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ جب یہ بات مومنوں کی ماں
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا سننے والے کو مغالطہ ہوا ہے، رونے والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا یہ اس کو قیمتی سمجھ کے رو رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق تھا، اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ وہ میت کافر کی میت تھی، ایک یہودی کی میت تھی، اس پر رونے والے رو رہے تھے۔ فرمایا وہ عذاب میں مبتلا ہے اور یہ اس کے غم میں رو رہے ہیں، اور پھر اس پر دلیل دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی اور کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا کہ رونے والے روئیں اور عذاب ہو میت کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک نے اپنے عمل کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جزا سزا دیں گے، کسی اور کے عمل کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ہوگی۔ اس پر قرآن کی آیت کی دلیل دی۔ اس طرح کئی اور مواقع پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآنی آیات سے استدلال کر کے صحابہ کرام کی ان روایات کی تعویل فرمائی ہے۔ مشکل مقامات قرآن مقدس کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر مسائل حل کرایا کرتے تھے۔ مشہور حدیث ہے، صحابی نے پوچھا امی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ آپ نے فوراً سوال فرمایا اس سے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے پڑھا ہے قرآن۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن ہی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن میں کفر کے خلاف تلوار اٹھانا بھی ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ قرآن میں کافروں کو دعوت دینا بھی ہے، یہ بھی میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کیا کہ اپنے نبی کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو قرآن پورا کا پورا میرے نبی کے اخلاق ہی ہیں۔ جو کچھ قرآن میں قال ہے وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ جو قرآن کہتا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے گئے۔ قرآن پڑھنے والے اس طرح کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرے پیغمبر آپ اسی وحی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں جو آپ کی طرف تیرے رب نے وحی کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہی قرآن کی صورت میں جب آئی تو جو کچھ قرآن نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کر کے دکھایا، امت کے لیے نمونہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، دیگر ازواج مطہرات کے سامنے اپنی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فخر فرمایا کرتی تھیں۔ فرماتی تھیں کہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کوئی مطلقہ ہیں، کوئی بیوہ ہیں، کنواری صرف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہوں۔ کسی اور کے بستر پر جبریل وحی لے کر نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر میری گود میں سر رکھے ہوتے تھے، جبریل اسی حال میں بھی وحی لے کر آ جایا کرتے تھے۔
یہ خصوصیت بھی فرمایا مجھے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ وقت پہلے میرا لعاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کے لعاب کو جمع فرمایا۔ حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا مسواک، کثرت کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے، فرمایا مسواک کر کے وضو کر کے جو نماز پڑھی جائے وہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی کسی بچے کی زبان صاف نہیں ہے، اس کو مسواک کرائیں انشاءاللہ اس کی زبان صاف ہو جائے گی۔ جب حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک کرنا ہے؟ نئی تازہ مسواک تھی جو استعمال شدہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا، حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے کمزوری کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چبا دوں؟ حضرت عائشہ نے چبایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے بغیر حضرت عائشہ کے منہ کا لعاب اس مسواک میں لگا ہوا ہے، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ اس بات کو حضرت عائشہ اپنی خصوصیت میں بیان فرما رہی ہیں، اور فرما رہی ہیں کہ یہ خصوصیت بھی مجھے حاصل ہے۔ بین نحری و سحری، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور پرواز کر گئیں، اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ بین نحری و سحری، اسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے۔ میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح دیا ہے اللہ کو۔ اور صحابہ کرام جو بعد میں آئے تو مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صندوق سے چادر نکال کے لائیں، فرمایا یہی چادر ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لیا ہوا تھا، اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اس چادر میں اس قدر خوشبوئیں تھیں کہ ہم نے باہر ممالک سے آنے والی خوشبوئیں بھی اس قدر محسوس نہیں کی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خصوصیت میں یہ بھی بیان فرماتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان باریاں بانٹ رکھی تھیں۔ فرمایا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، اس دن میری باری کا دن تھا، میرا گھر تھا، میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ خصوصیت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ آج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں مدفون ہیں۔ یہ حجرہ روضہ اطہر یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ نے یہ گھر نہیں چھوڑا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور ہے اور ساتھ ہی حضرت عائشہ کا بستر ہے، اسی حال میں رہی وہاں پر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی، ان کی قبر منور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنائی گئی، تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہیں پر مقیم رہیں کہ ابا کی قبر بھی ادھر ہے اور شوہر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بھی یہاں پر ہے۔ حضرت عائشہ کا گھر بھی یہی تھا، آپ یہیں پر مقیم رہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی اور ان کی قبر بھی یہاں بنائی گئی، تب جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی رہائش منتقل کی۔
کبھی سوچا ہے حضرت عائشہ کے مقام کے بارے میں؟ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد ہیں، جو مقام اور مرتبہ حضرت عائشہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن پر رب کے سلام آیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور رسول اکبر کی زوجہ ہیں۔ باپ سب سے پہلا مومن اور شوہر نبیوں کے صف کے امام، والد سارے صحابہ کے امام بنے یا نہیں بنے؟ ابھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اپنے مصلی پر عائشہ کے ابا ابو بکر کو آپ نے امام مقرر فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ باپ صحابہ کے امام، شوہر نبیوں کے امام۔ یہ عنایات رب کی طرف سے ہیں، جس کو مل جائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ بھی جانے لگا ہے۔ آخری عشرے کے بارے میں وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر میں سنتے چلے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ مجھے توفیق دے، مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اللہ سے کیا مانگوں؟ یہ ان کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ اگر وہ نہ پوچھتی، سوال نہ کرتی تو ہمارے لیے نمونہ کہاں سے بنتا؟ حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ لیلۃ القدر مل جائے، میں رب سے کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ فرمایا یہ کہنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات اللہ نے عطا فرمائیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا ہے، 2 جملوں میں بہت کچھ سمجھا دینا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خاص خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ مختصر بات سمجھائی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یوں کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، انکا عفو، پکی بات ہے، بے شک آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، فاعف عنی، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ یہ حضرت عائشہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی ہے، امت کو رہنمائی ملی ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جاگنے کی راتیں ہیں، اور پھر رکعتیں گنتے ہیں اور سجدے گنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دعائیں، صحابہ پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اتنی چھوٹی سی دعا کا بھی مفہوم جانتے ہوں کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہا کرتا ہوں، جو مبارک الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئے، ان سے بہتر کلمات تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی اتنا ہی ان پڑھ ہے کہ وہ الفاظ ہی نہیں سیکھ سکتا، تو اپنی زبان میں یہی بات عرض کر دے رب کے سامنے، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھ گناہگار کو معاف کر دے میرے اللہ۔
اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بس مختصراً یہی جو عرض کیا ہے۔ آج چونکہ یوم بدر ہے، یہ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، جس دن حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ حق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، حق صحابہ کے ساتھ ہے، حق ابو بکر و عمر کے ساتھ ہے۔ اس دن واضح ہو گیا، اگرچہ ان کے مقابل کفر کی بڑی تعداد ہے، فرمایا حق جمہوریت کے ساتھ نہیں کہ جہاں ووٹ زیادہ حق بھی ادھر ہی ہو، نہیں، حق ایمان کے ساتھ ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر کسی کا ایمان تھا نہیں۔ اللہ نے واضح کیا، صحابہ نکلے تھے، جنگ کے ارادہ ہی نہیں تھا، کافروں کا ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، بس اس کے اوپر حملہ کرنا تھا۔ مکے والوں کو اطلاع ہو گئی کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، وہ اپنا قافلہ بچانے کے لیے 1000 پر مشتمل فوج لے کر، ہر قسم کا اسلحہ بارود جو اس دور کا تھا وہ لے کر، اونٹوں گھوڑوں پر، حتیٰ کہ ناچنے گانے والیاں عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے کہ مسلمان مٹ جائیں گے پھر ہم جشن بھی منائیں گے۔ یہ پورا پروگرام بنا کے آئے تھے۔ خوشی جب حاصل ہو جائے اور اس کے بعد پھر ناچ گانے کا پروگرام ہو، تو یہ اس کی ابتدا کرنے والے حاجی ابو جہل شاہ، یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے یہ رسم کہ خوشی کے موقع پر پھر ناچ گانے کی محفل بھی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر خوشی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، نعوذ باللہ۔ اور اللہ بھی پھر اپنی تدبیریں بنا رہے تھے کہ آؤ، گھر چھوڑو، مکہ چھوڑو، امن والا شہر چھوڑو، نکلو یہاں سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ آپ تو ایک قافلہ سمجھ کے جا رہے تھے، وہاں سے تو بڑا لشکر بھی آ رہا ہے ان کا، اب کیا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، اپنی اپنی باری میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اے اللہ کے رسول، اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ ہی دیا ہے کفر کے ساتھ لڑنا، تو انشاءاللہ ہمارے قدم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ اگرچہ ہم تعداد میں کم ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تیر تلواریں بھی نہیں ہیں، لیکن دشمن کو پیٹھ دے کر واپس نہیں بھاگیں گے ہم۔ آپ حکم فرمائیں یا رسول اللہ، آپ جہاں اشارہ کریں گے وہاں ہمارا خون گرے گا، آپ کا حکم ہوگا ہم سمندر میں کود جائیں گے، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ جب اس طرح کی تقریریں کی صحابہ کرام نے، باقی صحابہ کرام کو جوش دلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت یہی تھی، 13 سال کی محنت، وہ آبیاری، وہ میرے نبی کا کھیت اور پھلواری کے پھول، یہی صحابہ تھے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے دعائیں کرتے ہیں، میرے اللہ اگر تیری تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں تیرا رسول جھولی پھیلا کر تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ ولن تعبد بعد اليوم، یا اللہ میں نبی بھی تیرا آخری، یہ امت بھی آخری، ایمان والے بھی آخری ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میرے اللہ۔ حضور صحابہ کا دفاع فرما رہے ہیں، اللہ ان کو بچا لے، یہ نہ رہے، لا الہ الا اللہ نہیں رہے گا، تیرے سجدے نہیں ہوں گے، تیرے رکوع نہیں ہوں گے، تجھے رب رب کہہ کر پکارنے والے پھر نہیں رہیں گے۔ حضور اللہ کے سامنے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے یہی دعا کر رہے ہیں، اللہ آج اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
مقام بدر میں مشرکین کا لشکر پہلے پہنچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں جب وہاں پہنچے، ان لوگوں نے پکی زمین پہ حملہ پہلے قبضہ کر لیا. ایک طرف ریتلی زمین ہے، آج بھی میدان بدر کو آپ جا کر دیکھیں، ظاہر ہے کہ ریتلی زمین پر پاؤں ٹکانا مشکل ہوتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، رہنا مشکل ہے، اور اگر ہوا چل پڑے تو دیکھنا تک بھی مشکل ہو جائے. ایک ہی کنواں تھا بدر کا، اس کنویں پر بھی مشرکین نے قبضہ کر لیا. پریشانی کی بات تھی ہمارے لیے، مضبوط زمین بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اونٹوں کو پانی کہاں سے پلائیں گے، وضو کہاں سے کریں گے. پینے کے استعمال کے لیے آسمان کے رب نے کہا جس کے نام پر نکلے ہو وہ تمہارے لیے سارے اسباب بنا دے گا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ نے بارش برسائی، پکی زمین والوں کے پاس کیچڑ ہو گئی، ریتلی زمین کو اللہ نے مضبوط کر دیا. صحابہ نے حوض بنا کر پانی بھی جمع کر لیا، جانوروں کو بھی پلائیں، وضو بھی کریں. یہ پہلی مدد تھی اللہ کی طرف سے جو صحابہ کرام پر اللہ نے نازل فرمائی بارش کی صورت میں. اذ یغشیکم النعاس امنۃ، دوسرا اللہ نے سکون نازل فرمایا، نیند آ گئی صحابہ کرام کو، سو گئے. وہ جو شیطان کا ایک اثر تھا خوف دلانا، جب آپ نیند سے بیدار ہوئے وہ اثر بھی ختم ہوگا، ختم ہو گیا. یذھب عنکم الرجس، اللہ نے وہ شیطانی اثرات ختم فرما دیا، بالکل مطمئن ہو کر صحابہ کرام جاگے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونچے ٹیلے پر ایک خیمہ بنا دیا گیا کہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اونچی جگہ پر بیٹھ کر اپنی فوج کی کمان فرمائیں گے، صحابہ کرام کو ہدایات دیں گے. پورا میدان بدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اے سی کی ٹھنڈک میں اونگ رہے ہیں یا سن رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے جنگ کے ارادے سے یا قافلے پر حملہ کرنے کے ارادے سے؟ بعد میں پتہ چلا وہ قافلہ تو راستہ بدل کے وہ تو نکل گیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں ہی اس بات کا علم ہوتا کہ ہم قافلے کے لیے نہیں نکل رہے، مشرکین مکہ سے ہمارا مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، تو حضور جنگی ساز و سامان کی تیاری کر کے نکلتے نا. تو معلوم ہوا نا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ نہ بتائے کسی کو کوئی پتہ نہیں. عقیدہ اور ایمان بھی ساتھ ساتھ درست کرتے جائیں، اللہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں ہے. اللہ اپنی ذات اور صفات میں واحد یکتا ہے. اللہ کی دین ہے، اللہ نے باقی تمام مخلوقات سے بڑھ کر انبیاء کو علم دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں رسولوں سے زیادہ علم دیا ہے. مگر جتنا کچھ اللہ نے بتایا ہے اتنا ہی پتہ ہے، اس سے آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جن کا اللہ نے ہر حال میں اول نمبر ہی لکھ دیا تھا. جہاں دیکھو ابو بکر کا اول نمبر، اسلام قبول کرنے میں بولیں اول نمبر. میرے نبی کی خاطر مطاف کے اندر مار کھانے میں ابو بکر کا اول نمبر. ابو بکر صدیق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں خیمے میں، حضور اللہ کے سامنے آہ و بکا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مطہر گر پڑتی کندھے سے نیچے، اور حضرت ابو بکر وہ چادر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. کون مانگ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار مانگ رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. مانگتا وہ ہے جس کو ضرورت ہو. کبھی سنا ہے کہ اللہ نے بھی کسی سے مانگا ہو؟ ہر ایک محتاج ہے. یا ایھا الناس
اے ساری کائنات کے لوگوں، چاہے نبی، ولی، صحابہ، سارے سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ سورہ فاطر ہے 22ویں پارے میں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ لینے والا یا دینے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کے امت کو دکھا دیا، جب بھی کبھی ضرورت ہو کس سے مانگنا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یا غلام، اے لڑکے، جی یا رسول اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب کبھی تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے دکھائی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو بدر کا وہ مقام دکھائے، بدر کا وہ میدان ہے جہاں میرے نبی کے مبارک آنسو گرے ہیں اور صحابہ کا خون گرا ہے۔ اور بدر میں جانے والے وہ معمولی لوگ نہیں تھے جن کو بچانے کی دعائیں میرے نبی کر رہے ہیں کہ اللہ یہ مٹ گئے تو تیرا نام بھی مٹ جائے گا، روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ ایسے مقدس لوگ تھے، اللہ اکبر، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں میرے نبی کے صحابہ پر، ایک قدم بھی میرے نبی سے پیچھے نہیں ہٹے، جان دے دی، مال لٹا دیا، گھر بار چھوڑ دیے، نبی سے ایک لمحے کے لیے بے وفائی نہیں کی ہے۔ کہ ہمارا ایمان کیا ایمان ہے؟ ہم تو اپنے خاندانی رسومات اور رواج کو بھی ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی ایمان ہے؟ ایمان تو اللہ کے ہاں معتبر ایمان ہے بھی وہی جو صحابہ کے ایمان جیسا ہو۔ تصور کریں، ادھر حضرت حذیفہ کھڑے ہیں، سامنے کافر باپ کھڑا ہے، باپ بیٹا مد مقابل ہیں، ادھر ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، سامنے ان کا بیٹا ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا عبد الرحمن کھڑا ہے، حضرت عمر ادھر کھڑے ہیں، سامنے ان کے سگے ماموں کھڑے ہیں، ادھر حضرت علی کھڑے ہیں، سامنے بڑے بھائی عقیل کھڑے ہیں اور طالب کھڑے ہیں۔ یہ حضرت علی کے دونوں بڑے بھائی ہیں۔ عقیل کو تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، صحابی رسول بنے۔ طالب جو تھا، جس کی کنیت پر ابو طالب، وہ اسی جنگ میں قتل ہوا، کفر کی حالت میں مارا گیا۔ حضرت علی کے بڑے بھائی، آسان ہے اپنے بھائیوں سے لڑ جانا، باپ کے سامنے آ جانا۔ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، ایک طرف اللہ کی بات آ جائے، ساری کائنات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، ہر رشتے کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا، کر کے دکھایا، دنیا نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں درست کروائیں، خود خیمے میں آ کر پھر دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، فرماتے ہیں میں جنگ لڑنے کے لیے چلا گیا، پورا میدان بدر ہے، لڑ رہے ہیں، میں واپس آیا حضور کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے ایسی زندہ ذات جس پر کبھی فنا نہیں ہے، اور ایسے قیوم جس نے ساری کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے۔ فضاؤں میں پرندے بھی جب پر پھیلاتے ہیں، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن۔ یہ سورہ ملک ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ اے سننے والے، تو شاید اس تصور میں ہو کہ اپنے پروں کے سہارے کھڑے ہیں یہ فضاؤں میں، اس رحمان نے ان کو تھام رکھا ہے۔ یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر گیا، پھر لڑتے لڑتے وقت گزر گیا، پھر آیا تو حضور اسی حال میں رب سے مانگ رہے ہیں۔ میں نے جو خطبے میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ نے وہی ہمیں یاد دلائی ہے۔ جہاں اذ کا جملہ آتا ہے نا، اذ حمزہ اور اس کے ساتھ ذال آ جاتی ہے،
اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب کے سامنے. اذ کہہ رہا ہے ذرا یاد کرو. اذ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا یاد کرو جب تم اپنے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے. یہ فریاد کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ آپ کی اصطلاح میں اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے. استغاثہ عدالت میں استغاثہ دائر کرنا کیا ہوتا ہے؟ فریاد کرنا عدالت میں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یا فلاں سے میرا حق دلوایا جائے. یہ ہوتا ہے استغاثہ. استغاثہ اسی تستغیثون سے نکلا ہے. تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے. استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ فریاد ہوتی ہے. لفظ غوث بھی اسی تستغیثون اور استغاثہ سے نکلا ہے. جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ غوث فریاد سننے والا. غوث میں ترجمہ بتا رہا ہوں. ہم بتاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بناتے ہیں. یہ آیت نمبر 8 ہے، سورۃ الانفال ہے. گھروں میں جا کر ترجمہ دیکھیے گا. اذ تستغیثون ربکم، وہ وقت ذرا یاد تو کرو جب تم اپنے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے. فریاد اسی کے سامنے کی جاتی ہے جو فریاد سننے والا ہو. استغاثہ جو آپ دائر کرتے ہیں عدالت میں اسی وجہ سے نا کہ اسی کو حق ہے، وہ فریاد سن سکتا ہے. دنیا داری کے معاملات میں ما فوق الاسباب، جہاں کوئی سبب نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، بغیر کسی سبب کے نظر نہ آنے والی ذات سے فریاد کرنا یہ صرف اکیلے رب کا حق ہے. وہ غوث ہے. غوث مانے فریاد سننے والا. غوث مانے کون ہے فریاد سننے والا؟ آپ کس کو غوث کہتے ہیں؟ آپ کس کو غوث کہتے ہیں؟ اللہ کے ماں سوا کسی اور کو کہتے ہیں غوث یا نہیں کہتے؟ میرے بھائیوں، قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر کے آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں. بات عقیدے کی ہے. جو میرے رب کی صفتیں ہیں وہ کسی اور میں نہیں. فریادیں سننا اللہ کی صفت ہے. ما فوق الاسباب، یعنی جہاں کوئی سبب نہ ہو. میں یہاں سے بیٹھ کر اپنے مرشد کو آواز لگاؤں بغیر کسی ٹیلی فون کے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، ایسے ہی بولوں. وہ بیٹھا ہے لاہور میں، میں بیٹھا ہوں کراچی میں، میں کہوں مرشد میری یہ کام کر دو، میری یہ مدد کر دو. میرا یہ کرنا غلط ہوگا کیونکہ کوئی سبب نہیں ہے میری بات کا وہاں تک پہنچنا. اور اگر ٹیلی فون میں کہوں ٹھیک ہے، زندہ مرشد وہاں بیٹھا ہے، میں اس کو کہوں کہ یہ مسئلہ مجھے بتا دیں یا میرے لیے دعا کر دیں، یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن ما فوق الاسباب، کہ جہاں سبب نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو، وہاں ایسا تصور کر کے کہ کراچی والے کی آواز وہ سن لیتا ہے یا کراچی والے کے حالات سے وہ باخبر ہے، اس کو علم ہے کہ اس وقت مجھ پہ کیا بیت رہی ہے، یہ شان میرے اللہ کی ہے. سمیع علیم، ہر ایک کی پکار کو سننے والا، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا. یہ اللہ اکیلے کی صفت ہے. اسی طرح ہر ایک کی فریاد کو سننے والا اللہ ہے. یہ جو اللہ کے مقبول بزرگ اور پیارے بندے کو غوث کہا جاتا ہے اور غوث اعظم کہا جاتا ہے. غوث اعظم پہ آپ غور کریں، سب سے بڑا فریادیں سننے والا. غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ میں معنی بتا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. میں ابھی میرے پاس لطیفہ سنانے کا ٹائم نہیں ہے اور ماحول بھی نہیں ہے.
اور دن اور ایام بھی نہیں ہے، ورنہ اس پر آپ کو بہت اچھا لطیفہ سناتا۔ ترجمہ کرنے سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ سے آپ کو یہ سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں، فریادیں سننے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کو غوث کہا جاتا ہے، اور یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ ان کی اونچی شان ہے، اللہ نے ان کو اونچے مرتبے پہ فائز کیا ہے، مگر فریادیں سننے والے وہ نہیں ہیں، فریادیں سننے والا اللہ ہے۔ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، یہ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں۔ کیا یہ کہہ دینا کہ یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ کے بزرگ کی نہیں ہے، نیک بندے کی نہیں ہے، یہ گستاخی ہے؟ یہ برابر میں اگر گاڑی کھڑی ہے، میں یہ کہہ دوں کہ یہ شفیق صاحب کی نہیں ہے تو یہ ان کی توہین ہوگی؟ وہ اس کا مالک جو ہے اسی کے بارے میں بتا دینا کہ اس کا مالک وہ ہے، وہ نہیں، اس میں کون سی توہین ہے؟ اور اگر میں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے کہہ دوں ہے گاڑی کسی اور کی، میں کہہ دوں کہ نہیں بھائی یہ شفیق صاحب کی ہے، اس وجہ سے کہہ دوں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں یا سننے والے ناراض نہ ہو جائیں کہ ان کا نام کیوں نہیں لیا، تب میں کیا ہوں گا؟ جھوٹا ہوں گا، پھر میں نے جھوٹ بولا ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، جب صحابہ نے کفر کے ساتھ لڑائی کی، پھر آسمان نے بھی دیکھا، دنیا والوں نے بھی دیکھا، وہ 313 نہتے 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، 313 بندوں کے پاس تلواریں صرف 8 ہیں، لڑیں کس سے؟ حضرت عکاشہ آ گئے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی تلوار تھی، لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ہے، کیا کروں؟ حضور نے لکڑی کی چھڑی پکڑا دی، فرمایا یہ تیری تلوار ہے، جا لڑ۔ اور اللہ نے حقیقتاً اس کو تلوار بنایا۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میں جب بھی کسی کافر کو مارتا اس کا جسم کٹ کے ادھر جا کے گرتا۔ اللہ نے لکڑی کو تلوار بنایا صحابہ کے لیے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے جب تم فریادیں کر رہے تھے نا، انی ممدکم بالف من الملائکہ، ہم نے آسمان سے 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ فرشتے آئے، فرشتے تو جنگ لڑنے والے نہیں تھے، جنگ تو انسان لڑتے ہیں، فرشتوں کو کیا پتہ جنگ کیسے لڑتے ہیں؟ اللہ نے ان کو وہ طریقے سکھائے، فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ کافروں کے جوڑ جوڑ پہ مارنا ہے، ان کی گردنوں پہ مارنا ہے، ان کے جوڑوں پہ مارنا ہے، کیونکہ فرشتے سیکھے ہوئے نہیں تھے، رب نے ان کو جنگ لڑنے کے طریقے سکھائے، اور جن جن کافروں کو فرشتوں نے مارا، صحابہ فرماتے ہیں ان کے زخم عام مسلمانوں کی مار سے ان کے زخم الگ تھے، ان کے زخم ایسے تھے جس طرح آگ کے ساتھ کسی کو جلایا جاتا ہے، جو فرشتوں کے ہاتھوں مارے گئے کافر۔ جنگ اسلام کی کفر کے ساتھ ہو، وہاں اسلحہ بارود کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں افراد کی تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں جذبہ ایمانی کو دیکھا جاتا ہے اور شوق شہادت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور صحابہ میں یہ بات وافر مقدار میں تھی، جذبہ ایمانی بھی عروج پہ تھا، شوق شہادت بھی عروج پہ تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا جو 1000 تھے ان کے 70 مارے گئے، وہ عام افراد نہیں، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، اور 70 ان کے گرفتار ہو گئے۔ مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا۔ اس مشکل گھڑی میں جنہوں نے اسلام کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے نبی سے وفاداری کرتے ہوئے جنہوں نے جنگ لڑی ہے نا، بس اس پر میں آخری حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ویسے تو دکانیں آپ کی بند ہیں، کیا کریں گے باہر جا کے؟ آج لگے رہیں 3 بجے تک۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں ان مشکل حالات سے نکالے۔ ہماری باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ لاکھوں تنخواہیں لیتے ہیں بھائی، ان کو کیا پرواہ ہے کہ کسی کی دکان بند ہے؟ کوئی مزدور آج دہاڑی نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا،
ان ظالموں کو کیا پتا جن کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، ان کی تنخواہیں بند کرو، MNAs کی، MPAs کی، اور جو تمہارے وزراء ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی مراعات لیتے ہیں ان کو بند کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے غم میں اس دکھ میں برابر کے شریک ہو۔ دو نہیں ایک پاکستان کہہ دینا آسان ہے، مدینے کی ریاست کا نام لے دینا آسان ہے۔ مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پہلا خلیفہ جو بنا ابو بکر رضی اللہ، گونج آنی چاہیے تھی میرے کہنے سے بھی پہلے یار، آپ نہ بھی کہیں، آسمان کے رب نے ان کو نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو بکر کہتے ہیں، صحابہ نے کہا آپ کی تنخواہ، پہلے دن ابو بکر دھوتیاں بیچنے کے لیے چادریں ہاتھ میں لے کر بازار میں کھڑے ہیں۔ صحابہ نے کہا وزیر اعظم صاحب کا دفتر خالی ہے، ابو بکر یہاں کیوں نہیں؟ پتہ چلا کہ وہ تو تجارت کرنے کے لیے دھوتیاں چادریں بیچ رہے ہیں بازار میں۔ صحابہ گئے، منتیں کی، حضرت ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، جانشین رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ آئیں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لایا گیا، آپ بتائیے آپ کی تنخواہ کتنی مقرر کریں؟ ریاست مدینہ کے والی، گورنر نہیں، امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول، فرمایا مدینہ میں ایک مزدور کی جو دہاڑی ہے ابو بکر کی دہاڑی بھی اتنی ہی مقرر کر دو۔ جہاں دیدہ سمجھدار جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت اس میں تو آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، میری اجرت خود بخود بڑھ جائے گی۔ اللہ کے سلام ہوں صحابہ کرام پر۔ میرے بھائیوں 313 کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، 1000 وارے مارے گئے، ان کی لاشوں کو اللہ کے نبی نے کنویں میں ڈلوا کر اوپر مٹی ڈال دی، جو قیدی بنے تھے ان سے فدیہ لے کر بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسلام کا یہ معرکہ جس دن حق اور باطل میں اللہ نے امتیاز کر دیا، یوم الفرقان 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، یہ آج کا دن ہے یوم بدر۔ ایمان والوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے آج کا دن۔ اللہ آپ کو توفیق دے، سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھیے گا ترجمے تفسیر کے ساتھ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے تمام اصحاب پر، آپ کی تمام ازواج پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شروع میں تذکرہ ہوا، جو خوش نصیب پہلے آئے تھے انہوں نے سنا، جو بعد میں رہ گئے وہ محروم رہے۔ اللہ سب کو توفیق دے، جلدی آیا کریں، آخری عشرے کے بہت بڑے اعمال ہیں، اعتکاف والا عمل ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ سب کو توفیق دے۔ اعتکاف کریں، اس کے مسائل علماء سے سیکھیں سمجھیں، اور اسی طرح گھروں میں خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، وہ بھی علماء کرام سے مسائل سیکھ کر اس کو شروع کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا فرشتوں جیسا بن جاتا ہے، ہر وقت رب کے دروازے پہ پڑا ہے، صرف بشری تقاضے ہیں اس کے ساتھ، اس کے لیے باہر نکلتا ہے، ورنہ اللہ کے سامنے ہر وقت پڑا ہے، اس لیے اس کو اللہ اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ یہ جو غزوہ بدر ہوا تھا یہ پہلا رمضان تھا، اس سے پہلے رمضان مسلمانوں پر روزے فرض ہی نہیں تھے، یہ پہلا رمضان تھا۔ اسی غزوے سے واپسی پر جو عید ہوئی وہ پہلی عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ دوسرا یہ کہ آخری عشرے میں طاق راتیں ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، بس یہی ایک رات ہے جس کی فضیلت اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی، اس کے علاوہ کوئی رات نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت ساری بنائی ہیں جاگنے کی راتیں، مگر جاگنے کی راتیں یہ ہیں، عبادت کے لیے مخصوص راتیں یہ ہیں جس رات کو میرے رب نے خیر من الف شہر قرار دیا ہے، جس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر بات کا حکم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ یہ 21 23 25 27 29 ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ اصل میں اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر بندے کو بتا دیا جاتا کہ بس یہ صرف 27 کی رات ہے تو یہ صرف 27 ہی کی اکتفا کرے گا،
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر شروع کے 20 دنوں میں بخشش حاصل نہیں کر سکا، آخری عشرے میں اپنے آپ کو ایسا بنا دے کہ جب عید پڑھ کے یہ واپس لوٹے تو میں کہوں کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔